میرا نام فبینہ ہے۔ جب میں 12 سال کی تھی تبھی سے میرے ارد گرد کے رویے بدلنے لگے تھے۔ اس عمر میں جہاں بچے معصوم ہوتے ہیں، میں دن بدن عجیب نظریں، بدلتے رویے اور بے جا روک ٹوک سہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ، بہنیں، رشتہ دار سب جیسے میرے جسم سے خوف زدہ ہو گئے تھے، جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور میرا جرم میرا حسن ہے۔ امی نے مجھے پہلی بار چادر دی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، امی یہ بہت بڑی ہے، سنبھلتی نہیں ہے مجھ سے۔ تو کہنے لگیں، چپ کر، تیرے جیسی لڑکیاں ہی گھر کی عزت خاک میں ڈالتی ہیں۔ میرے لیے وہ دن بہت عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ میری عمر کی لڑکیاں کھیلتی تھیں، گھومتی تھیں، چوڑیاں پہنتی تھیں، مگر مجھے کہا جاتا تھا، چپ رہو، نظریں جھکا کر چلو، اپنے آپ کو چھپاؤ۔ میں روز اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی خود کو دیکھتی تھی، کبھی روتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ اگر قدرت نے مجھے خوبصورتی دی ہے تو اس میں میری غلطی کہاں ہے؟ پھر عید آئی۔ چاند رات پر میری بہنیں بازار جا رہی تھیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، تو سب ہنس پڑیں۔ تو بازار جائے گی؟ وہاں تو رش ہوتا ہے، لڑکے ہوتے ہیں، تجھے دیکھ دیکھ کر سیٹیاں بجائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو زاروں قطار نکلتے ہی جا رہے تھے، مگر وہ میری آنکھوں کی پانی کی قدر کہاں جانتے تھے۔ میرے لیے بازار جانا، چوڑیاں لینا، مہندی لگانا سب خواب بنتے جا رہے تھے۔ پھر رشتے آنے لگے۔ لڑکے والے آتے، مجھے دیکھتے، پھر چلے جاتے۔ کوئی کہتا، یہ تو عمر سے بڑی لگتی ہے، کوئی کہتا، یہ تو ایسے لگتی ہے جیسے اس کے پہلے سے 3-4 بچے ہوں۔ امی مجھے مارتیں، کہیں تجھے نہ جانے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں دن بدن اندر سے ٹوٹتی ہی جا رہی تھی۔ میں وہ لڑکی تھی جس کے گرد نہ محبت تھی، نہ ہی سمجھداری، صرف طنز، الزام، اندھی روایات تھیں۔ میری ایک دوست نے مجھے کہا، فبینہ، ایک دوائی ہے، کھا لو، جسم تمہارا نارمل ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن وہ گولیاں کھا لیں، بھوکی اور پیاسی تھی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ امی نے ہوش میں آتے ہی تھپڑ مارا، بے شرم کہیں کی، مرنے چلی تھی، ہمیں بدنام کرانے کا ارادہ تھا تیرا۔ میں نے وہ گولیاں اٹھائیں اور اسے ٹوائلٹ میں بہا دیا، جیسے میرے خواب وہ بھی بہا دیے گئے تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا، ماں کی نظر کمزور تھی، رشتہ طے ہو گیا۔ بہنیں ہنس رہی تھیں، اگر اس کی آنکھیں تیز ہوتی نا، کبھی ہاں نہ کرتی یہ۔ میں چپ تھی۔ اب جواب دینا چھوڑ دیا تھا میں نے۔ شادی کی رات تھی۔ شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ پہلی بار کسی نے میری خوبصورتی کو عزت دی، گناہ نہیں سمجھا۔ اس نے میرے اندر چھپی ہوئی فبینہ کو پہچانا، جیسے سب نے صرف جسم سمجھا تھا۔ شادی کے بعد اس نے سب سے کہا، میری بیوی ہی میری قسمت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی معصوم ہے۔ امی شرمندہ تھیں، بہنیں خاموش۔ میں پہلی بار خود کو مجرم نہیں، فخر محسوس کر رہی تھی۔ آخر میں میری کہانی ان سب لڑکیوں کے لیے ہے جنہیں ان کے جسم کی ساخت، رنگ، حسن اور یا انداز فطرت کی بنیاد پر شرمندہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ان ماؤں کے لیے بھی ہے جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے نام پر ان کا اعتماد جو ہے وہ مار دیتی ہیں۔ یہ کہانی ان لڑکوں کے لیے بھی ہے جو بیوی میں جسم نہیں، روح تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، حسن جرم نہیں ہے، نظر کا گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔